الحمد لله هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق. الصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاقتداء يليق ونورا به الاقتداء حقيق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم نبذ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن، ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی. اس رب وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد تمام درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی بارگاہ کے لیے بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کر لینے کے بعد، معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، خطبے کے بعد جس آیہ مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے. غوث اعظم بملے بے سگوں ساما مدد، قبلہ بی مدد، کعبہ ایما مدد، بغیرداد بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارا کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. محترم حضرات، رب تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت کے اعتبار سے جب بھی کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اگر وہ مومن ہے، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، تو اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے، اس کے کانوں میں یہ الفاظ ڈال دیے جاتے ہیں کہ مبارک ہو تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. ہم خود دیکھیں کہ ہماری زندگی کے لیے، ہماری پوری حیات میں ہم نے اسلام کو حاصل کرنے کے لیے یا دین کو پانے کے لیے، ایمان کو اپنے مقدر میں لانے کے لیے کیا ہم نے کوششیں کی؟ کیا ہمیں اس کے لیے کوئی قربانیاں دینی پڑی؟
نہیں، ہم جب پیدا ہوئے ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم مومن ہو، ایک مومن کے گھر میں پیدا ہوا۔ جب بولنا سیکھے تو اس وقت پڑھوایا گیا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وقت کی حمد و ثنا ہماری زبان سے کہلوائی گئی۔ جب بلوغت کی حد تک پہنچے ہمیں ضروریات دین کا علم دے دیا گیا۔ جب بالغ ہوئے ہمارے مذہب کے بارے میں ہمیں جہاں جہاں سے بھی تعلیم مل سکتی تھی اس کے ذریعے ہمارے لیے کھول دیے گئے۔ نہ ہم نے اس اسلام کو، اس دین کو پانے کے لیے کوئی قربانی دی، نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے کوئی قربانیاں ہم نے پیش کی ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دین کی بقا کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا؟ وہ کون سی جماعت ہے کہ جس نے اس اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ وہ جماعت، وہ لوگ، وہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات ہے کہ انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ کیسی قربانیاں؟ ایسی قربانیاں کہ جن قربانیوں کا جہاز ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ چیزیں، ہر ایک نعمت کو انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس طرح ترک کیا کہ جیسا آج گمان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مقام پر ٹھہر کر سوچا جائے کہ کسی مقام پر، جیسے اس اونا شہر میں ہم آباد ہیں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اجداد شہر میں کئی صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، کئی دسکوں سے یہاں بسے ہوئے ہیں، پورا باپ جمع ہوا ہے، پورا خاندان قبیلہ یہاں موجود ہے۔ اب اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ اب دین کو ضرورت پڑی ہے، اب دین کی بقا اس میں ہے کہ اس شہر کو چھوڑ دیا جائے اور فلاں ایسا شہر ہے جہاں کبھی آنا جانا نہیں ہوا وہاں جا کے اپنے بسیرے لگا، یہ کتنا مشکل ترین مرحلہ ہوگا کہ اپنا سارا سب کچھ، گھر جائیداد، جو کچھ بھی سرمایہ اتنی عمر میں زندگی میں کمایا تھا، سب کچھ چھوڑ کر صرف رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے محبوب کی پیروی کرتے ہوئے شہر کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جانا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ صحابہ کے سب کے مراتب عظیم و شان ہیں، لیکن صحابہ میں مہاجرین کو رب نے ایک خصوصی مرتبہ عطا کیا کہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ ہجرت فرمائی۔ انہی مہاجرین صحابہ میں ایک ذات ہے کہ جس سے ہر کوئی آشنا ہے۔ جب بھی کہیں عشق کی بات آتی ہے، عاشقی صادق کا ذکر آئے تو عشق کی مثال، ان سے زیادہ بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیا مقام و مرتبے ہیں، کیا ان کی شانیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا مقام و مرتبے عطا کیے، بے شمار مقام و مرتبے عطا کیے۔ ایک خصوصی مرتبہ بھی عطا ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ جن کو بھی صحابیت کا شرف حاصل ہے وہ تمام برحق ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ قطعی طور پر کافر ٹھہرے گا۔ اس لیے کہ آپ کی صحابیت کا اعلان قرآن میں فرمایا، قطعی دلیل کے ساتھ آپ کی صحابیت ثابت ہے۔ آپ کو یہ خصوصی مرتبہ حاصل ہوا کہ آپ کی صحابیت کا انکار کرنے والا اسی وقت اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ان کا قبول اسلام کیسا ہے؟ کہا ابو بکر صدیق کی ایک انوکھی شان یہ ہے کہ تمام مسلمانوں میں سب سے پہلے اگر حضور کے ہاتھ پر کسی نے بیعت کی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے اسلام کے دامن میں داخل ہونے والا، حضور کی تصدیق کرنے والا۔ آپ کا رقم جو کہ صدیق پڑا، یہ اسی مقام پر پڑا۔ اس کی دو وجہ بیان کی گئی، ایک یہ کہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جن کو میں نے دین کی دعوت پیش کی، دین کی طرف بلایا، تو ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ اعتراض کیے، کچھ نہ کچھ سوال کیے، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس کے سامنے
تصدیق کر کے اسلام میں داخل ہوئے بغیر کسی اعتراض و سوالات کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ جب واقعہ معراج نمودار ہوا، جب معراج کا واقعہ واقع ہوا، اس کی صبح حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کو بتایا کہ کل رات کو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج عطا کی، مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے لامکاتب لے جایا گیا، اور وہ سارا مرحلہ رات کے ایک لمحے کے اندر ہوا۔ یہ بات سن کر مکے میں ایک شور ہوا، یہ کیسی بات ہے جو کسی بھی عقل میں آنے کو تیار ہے؟ اس سے کون سی عقل تسلیم کرے گی کہ وہ جو مسجد حرام سے اقصی کا جو کئی ماہ کا سفر ہے، کہا وہ سفر کوئی چند لمحوں میں کیسے کر سکتا ہے؟ جب یہ کفار مکہ میں یہ بات مشہور ہوئی تو ابو جہل کو موقع ملا کہ آج موقع ہے ابو بکر سے، آج ابو بکر کو یہ بات کہی جائے، انہیں دیکھا جائے کہ آج وہ کیا کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے ملتا ہے، سے کہتا ہے کہ ابو بکر تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے سامنے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں چند لمحوں میں رات کے دوپہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہاں سے میں لامکاتب گیا ہوں، کیا تم اس بات کو تسلیم کرے گے؟ کیا عقل میں آنے والی یہ بات ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات عقل میں آنے والی تو نہیں ہے، اتنی لمبی مسافت کو کوئی چند لمحوں میں کیسے طے کر سکتا ہے؟ تو ابو جہل خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ارے یہ بات کہنے والا اور کوئی نہیں ہے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں۔ انہیں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں رات کے ایک حصے میں رب تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کی ہے۔ ابو بکر صدیق بے ساختہ بتا دیتے ہیں، ارے کیا میری نبی نے یہ بات کہی ہے؟ اگر کوئی بات کہتے ہیں تو بالکل سچ بتاتے ہیں، جب انہیں معراج عطا ارے اب سے نہ یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے، یہ وہ تصدیق ہے کہ جو آپ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پہ کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل جو نام ہے یہ عبداللہ نام ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کے القابات میں دو لقب مشہور ہیں، ایک صدیق اور دوسرا عتیق۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو لقب عطا فرمایا کہ ابو بکر تم عتیق ہو، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات کیا ذات ہے؟ ان کے بارے میں حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ یہ وہی ابو بکر صدیق ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر میں نے جتنوں کے احسان مجھ پر تھے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ عطا کیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں لوگوں سے رب تبارک و تعالیٰ سے عطا کرواؤں گا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی یاد ہے، یاد غار بھی ہے اور یاد مزار بھی ہے۔ کیسی محبت ہے! محبت کا درس اگر کسی کو لینا ہو تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ سے دے۔ کوئی ان سے دے دے کہ محبت کسے کہا جاتا ہے، محبت کس شے کا نام ہے؟ کیا محبت کسی سے دل لڑا لینے کا نام ہے؟ کسی کی صورت کو اپنی آنکھوں میں بسا لینا کیا یہ محبت کہلاتا ہے؟ نہیں، ابو بکر صدیق کی زندگی بتائے گی کہ محبت اس شے کا نام ہے جس سے کی جائے کہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی وجود نظر نہیں آنا چاہیے۔ جب جس سے محبت ہو جائے، کسی سے عشق نہ لگائے، کسی کی صورت آنکھوں میں بسا نہ جائے، اس کے بعد انداز یہ ہونا چاہیے کہ شب ہو یا دن ہو، ہر لمحہ اگر کوئی دکھائی دے تو اپنا محبوب دکھائی دینا چاہیے۔ اور پھر کیسے ادا؟ اس کے آگے کوئی شے قیمت نہیں رکھنی چاہیے، کوئی شے سے مراد دنیاوی کوئی بھی مال و متاع ہو اس کے سامنے کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ آل و اولاد کو کوئی قیمت نہیں رکھتی، ابھی حتی جان دینی پڑ جائے تو اس محبوب
سامنے جان دینے میں بھی عاشق کو ایک لمحہ گزرنا چاہیے. وہ عاشق کا درد اگر کسی کو حاصل کرنا ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے حاصل کرے. عاشق صادق کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی محبت کی مثالیں کائنات کے عالم میں کوئی دوسری نظر نہیں آتی ہے. کیسی محبت ہے، کیسا مثال ہے حضور سے، اور پھر حضور کی بھی ان سے کیسی محبت ہے. حضور علیہ السلام کے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے آپ نے مقدر کر رکھا تھا کہ میرے جو بھی ذاتی کام ہے وہ اگر کوئی کرے گا تو ابو بکر صدیق کرے گا. حضور نے اپنے ذاتی کاموں کے بھی آپ کو مقرر کر کے رکھا تھا. پھر کوئی بھی کام ہوتے، ایک مرتبہ آپ کو حضور علیہ السلام نے ایک انگوٹھی عطا کی، کہا جاؤ بکر اس میں اللہ کا نام نقش کروا کے لاؤ. آپ نقش کروانے جاتے ہیں، نقش کرواتے ہوئے وہ نقاش انگوٹھی میں رب عز و جل کا نام نقش کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ صرف میرے رب کا نام نقش نہ کرو بلکہ میرے محبوب کا نام بھی نقش کر دو، حضور کا نام بھی نقش کر دو. وہ نقش کروا کر وہ واپس لے کر آتے ہیں. جب حضور کو دیتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر یہ کیا ہے؟ کہا اس میں دیکھو انگوٹھی میں کیا نقش ہوا ہے. کہا اس میں انداز لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہے اور ابو بکر لکھا ہے. کہا تم سے تو صرف رب کا نام نقش کروانے کے لیے کہا تھا، یہ تم کیا نقش کروا کے لائے ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں واللہ محبوب خدا کی قسم میں نے صرف رب کے نام کے ساتھ آپ کا نام پڑھایا تھا کہ ابو بکر کو گوایا ہوتا کہ رب کے نام سے آپ کے نام کو جدا تھا. ابو بکر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ آپ کے نام کو رب کے نام سے جدا کرے. کہ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو انگوٹھی میں آپ نقش دیکھ رہے ہیں، یہ جو نقش جبریل کروا کے لا رہے ہیں، کہا وہ جبریل نے صرف آپ کا نام نقش کروایا تھا لیکن ان کی یہ محبت، ان کی یہ ادا کو رب کہتا ہے کہ ابو بکر تمہیں یہ گوارا نہیں کہ رب کے نام سے محمد کے نام کو جدا کرو، اور رب کو یہ گوارا نہیں کہ محمد کے نام سے ابو بکر کے نام سے جدا کیا جائے. یہ ابو بکر صدیق کی محبت ہے. حضور علیہ السلام اپنے تمام ذاتی کام سیدنا ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں. اگر کہیں سفر کے لیے جانا ہوتا تو سواری تیار کرنے کے لیے بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو کہا جاتا تھا. کہا حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے بھائی ہیں، یہ بھی جب ایمان لائے حضور سے محبت کرنے لگے، حضور کے قریب رہنے لگے. جب یہ ایمان لائے تو حضور بڑے خوش ہوئے. کہا عقیل تمہارے ایمان لانے سے مجھے دو بڑی خوشی ہوئی، ایک تو یہ کہ تم اسلام کے دامن میں آ گئے، دوسرا یہ کہ تم میرے چچا کے بیٹے میرے بھائی ہو اور تم میرے آئسار ہو. حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور کے قریب رہنے لگے. ابھی جوانی کی عمر تھی، ابھی اتنی عمر نہیں ہوئی تھی، تو ہر لمحہ وہ کوشش میں رہتے کہ کسی مقام پر سر لے جائیں، لیکن ہر مقام پر وہ دیکھتے کہ جہاں بھی حضور کو کوئی کام کرتا، حضور کی کوئی ضرورت پڑتی تو وہاں ان کے آنے سے قبل ابو بکر وہاں موجود ہوتے، یا تو وہ وہاں موجود ہوتے یا حضور ان کو طلب کرتے. تو جتنے بھی کام ہوتے وہ سارے کاموں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے نظر آتا. تو ایک ہوتا ہے کہ عاشقوں کا کسی سے محبت ہو، کسی سے عشق ہو تو اس کی لگن میں، اس کی خدمت میں، اس کی ارد گرد اس کی ہر کام کو کرنا چاہتا ہے. کہ یہ دو جو ایک دوسرے میں ریس لگی ہوئی تھی یہ کوئی بیجا نہیں تھی بلکہ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی. سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ ہر لمحہ حضور اگر سواری تیار کرنے کے لیے کہتے، ابو بکر صدیق جا رہے ہوتے تو ان کو روکتے تھے، کام کر ٹھہر جاؤ میں جاؤ. کوئی بھی کام حضور ابو بکر صدیق کو کہتے، سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر اس کام کو پورا کرتے. کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد نبی میں آتے
مسجد نبی میں آنے کے بعد مسجد نبی میں جھاڑو لگاتے، اسی صفائی کرتے، اور سب سے آگے پہلے صف میں آ کر حضور کے قریب بیٹھ جاتا کہ جہاں سے حضور کے بالکل قریب بیٹھا جاتا، کہاں حضور کے منبر کے بالکل قریب آ کر پہلے صف میں بیٹھتے کہ حضور جو کہیں وہ بالکل قرب کے ساتھ حضور کے قریب آ کر سنیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اپنے معمول کے مطابق جمعہ کا دن ہے، صفائی کی مسجد نبوی کی، کہ پہلے صف میں آ کر بیٹھ گئے، تمام صحابہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں آتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، پہلی صف میں آتے ہیں، اور ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں ابوبکر اٹھو یہاں سے۔ آپ ہاتھ باندھ اٹھ جاتے ہیں، کہاں شہزادے کہیں کہاں تم یہاں نہیں بیٹھو گے، تم پیچھے بیٹھو۔ حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ باندھے ہوئے پچھلی صف میں جاتے ہیں، دوسری صف میں، تیسری صف میں، چوتھی صف میں، حتیٰ کہ 7ویں صف میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ شہزادے اگر اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤ۔ تو سیدنا عقیل کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہاں بیٹھ جاؤ۔ یہ ماجرا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وجہ کریم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ پورا ماجرا دیکھا۔ حضور تشریف لائے، حضور نے جمعہ کی نماز ادا کی، صحابہ جب واپس لوٹ گئے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وجہ کریم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ عقیل کو تو دیکھیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ آپ نے جمعہ میں نہیں دیکھا، عقیل نے جمعہ کی نماز میں ابوبکر کو پہلی صف سے اٹھا کر 7ویں صف میں بٹھایا، کہ ان کے ساتھ ان کا بڑا اشتہار کا معاملہ ہے، آپ اسے سمجھائیں، اسے بلائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اپنے بھائی عقیل کی شکایت کی، جو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کو بلایا، عقیل کو بھی بلایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، دونوں کو بلایا۔ دونوں کو بلا کر پہلے ابوبکر سے مخاطب ہے، کہا ابوبکر جمعہ کے دن کچھ ہوا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ جمعہ کا کچھ نہیں ہوا۔ کہا یہ علی کہہ رہے ہیں کہ عقیل نے تمہیں پہلی صف سے اٹھا کر 7ویں صف میں بٹھایا۔ کہا نہیں حضور وہ شہزادے ہیں، ہمارے آقا ہیں، وہ جہاں میرا بیٹھنا پسند کرے ابوبکر کو وہاں بیٹھنا پسند ہے، وہ جہاں بیٹھنا پسند کرے۔ انہوں نے چاہا کہ میں 7ویں صف میں بیٹھوں تو میں اس صف میں جا کر بیٹھا۔ کہا پھر عقیل کو بلایا، کہا عقیل تم نے یہ کیا کیا؟ پھر انہوں نے حضور علیہ السلام نے سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھایا، انہیں سمجھایا، کہا عقیل یہ جو تم ابوبکر کا میرے ساتھ ناطہ دیکھتے ہو، یہ رشتہ، یہ تعلق دیکھتے ہو، تم تو اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اس کا باطن نہیں معلوم، تمہیں اس کے پیچھے کی وجہ نہیں معلوم کہ ابوبکر کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی محبت کا کیا ربط ہے، میرے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، اس کو تم نہیں جانتے۔ عقیل سنو، یہ ابوبکر وہ ہے کہ جب مکہ میں تمہارے خاندان والوں نے چند بجے جھٹلایا تھا، تب واحد ابوبکر تھا جس سے آگے بڑھ کر میری تصدیق کی تھی، جو ہر مقام پر میرے ساتھ کھڑا رہا، وہ کوئی بھی مقام پر ہر ایک مقام میں آ کر میرے ساتھ کھڑا رہا، وہ ابوبکر ہے جس سے سب سے پہلے اسلام کو 40,000 اشرفیوں کی امداد کی، اسلام کی نصرت میں سب سے پہلا حصہ جس نے ڈالا اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور گویا ابوبکر صدیق کی شان اور ان کی عزت کو بیان کر رہے، کہا عقیل جس مسجد میں عقیل بیٹھے ہوئے ہو، اس مسجد نبوی کی جگہ کو خریدنے میں سب سے پہلے اگر کسی نے قیمت لگائی ہے تو اسے بھی ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ وہ ابوبکر صدیق ہے کہ ہر مقام پر وہ غار ہو، وہ غار اس پہاڑ پر چلنا ہوگا، اس غار میں ٹھہرنا ہوگا، ہر ایک مقام پر ابوبکر میرے ساتھ رہے ہیں۔ یہ ان کی محبت کا رب، یہ ایسے ہی رشتہ قائم نہیں ہوا ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ کیسی حضور سے محبت، اس کی مثال کوئی کیا لا سکتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے عبد الرحمن جب وہ ایمان لے آئے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے شہزادوں نے عرض کیا کہ ابا جان جب جنگ بدر ہوئی تھی، اسلام کا پہلا معرکہ ہوا تھا، آپ حضور علیہ السلام کی جانب سے جنگ لڑ رہے تھے اور میں کفار قریش کی طرف سے تھا، لیکن ابا جان میں نے اس جنگ کے درمیان کئی مرتبہ میری تلوار کی آگ میں آپ کا سر آیا، آپ میرے کئی مرتبہ قریب آئے،
لیکن میں نے آپ کو اپنا والد جانتے ہوئے اپنی تلوار کو روک دیا، میں نے آپ کو ضرر نہیں پہنچایا، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ کہا اے بیٹے یہ تو تمہارا عمل تھا کہ تم نے مجھے اپنی تلوار کے نیچے آنے کے باوجود چھوڑ دیا، اگر خدا کی قسم اس وقت اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن آ جاتی، میں ایک لمحہ دیر نہ کرتا اپنی تلوار کو چلا کر تیرے سر کو دھड़ سے الگ کر دیتا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اس محبت کی کوئی مثال لا سکتا ہے کہ جو اپنے سگے بیٹے کو جس سے خون کا رشتہ ہے، کیا اس بیٹے کو اس طرح قربان کرنے پر آمادہ ہے کہ اگر میری تلوار کے نیچے اپنے بیٹے کا سر آ جاتا تو میں اسے جدا کرنے میں ایک لمحہ بردے بھی نہیں لگاتا۔ کیسی محبت! ابو بکر صدیق کی شجاعت کیسے شجاعت ہے؟ ہم شجاعت کی دلیل کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم کو کہتے ہیں کہ شجاعت میں جن کی کوئی مثال کوئی ان کا ہم نہیں ملتا، ہم اللہ ان کا شجاعت میں کوئی نظر نہیں آتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین علی المرتضیٰ ہمارے مولا آپ ہی تو سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے ہم مصر دشمن کے ساتھ رہتا ہوں، کہا میں نہیں، بتاؤ سب سے زیادہ بہادر اور شجاعت والا کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہی بتا دیں کہ کون سب سے زیادہ شجاعت والا ہے، کون سب سے زیادہ بہادر ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ شجاعت والا اور دلیر اور بہادر اگر کوئی ہے میری نگاہ میں اگر پوچھو تو اگر کوئی شجاع اور بہادر شخص میری نگاہ میں ہے تو امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ لوگوں حیرت ہوئی، کہا ابو بکر صدیق وہ کس طرح سے بہادر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنگ بدر کا موقع تھا، کہا وہ اسلام کا پہلا معرکہ کہ جب کفار کا ایک ہی لکش تھا، ان کی ایک ہی ان کا مقصد تھا کہ اس جنگ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اگر وہ شہید ہو جائیں گے تو اسلام اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ ان کا یہی ایک مشن تھا، ان کا مقصد تھا کہ اس جنگ بدر میں صحابہ نے مل کر ایک سائبان ایک جھونپڑی بنائی جس میں حضور علیہ السلام آرام کر سکے، جس میں آپ ٹھہرے، جس میں آپ آرام کر سکے، وہ دن کے وقت آپ کو دھوپ نہ لگے۔ یہ سائبان تیار ہوا۔ اس کے بعد پھر صحابہ میں بات ہوئی کہ اب اس سائبان کی حفاظت کون کرے گا، کیونکہ سب سے زیادہ پہرے کی ضرورت اسی سائبان کرے۔ اگر صحابہ جنگ میں مشغول ہوئے، کسی نے پیچھے سے آ کر حضور کے اس خیمے پر حملہ کیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق پکار اٹھتے ہیں، کہا اس میں تلاش کا کرنا ہو، کسی سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا ابو بکر کے ہوتے ہوئے یہ ذمہ داری اور کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ننگی تلوار کو لے کر اس خیمے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا پوری جنگی بند ہوتی ہے، یا تو کفار میں ہمت نہ ہوئی کہ اس خیمے کی قریب آ سکے، اگر کوئی قریب ہی آیا تو اس کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق سینہ تانے ہوئے کھڑے تھے۔ کہا وہ مقام تھا شجاعت دکھانے کا، کہا اس وقت جو سب سے زیادہ بہادر اور جس سے سب سے زیادہ دلیری دکھائی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ کیسی ذات ہے یہ، کیسا ان کا رتبہ، کیسا مقام مرتبہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں بے شمار آیات میں رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر فرمایا۔ صحابہ ہمارے مفسرین اور ہمارے محدثین کا اتفاق کہ کئی ساری ایسی آیات ہیں جس میں جو ذکر ہوا ہے اس ذکر سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ ایسی بے شمار آیات قرآن میں موجود ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، یہ کیسی ذات ہے، ان کی ہستی کیسی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم بیان کرتے ہیں، وہ صحابہ سے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی ایک دن اور ایک رات کی نیکی، یہ دو نیکیاں ایسی ہیں کہ کاش اگر دو نیکیاں مجھے مل جائیں میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں انہیں دینے کو تیار۔ کہ وہ کون سی نیکی؟ کہاں رات والی نیکی، کہاں وہ ہجرت کی رات والی نیکی۔ کہاں جب حضور علیہ السلام
امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں. حضور کی ہر قدم پر سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں. اور یہ دونوں یار ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں غار ثور میں جاتے ہیں. کہاں اس وہ پہاڑ وہ اتنا بلند پہاڑ آج تو اس کے اوپر چلنے کے لیے سیڑھیوں کا انتظام ہو چکا ہے. کہاں اس وقت تو نہ سیڑھی تھی نہ کچھ تھا. ایک اونچا ایک پہاڑ تھا. کہاں اس کی لمبائی کتنی ہے؟ کہاں 2.5 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. 2.5 کلومیٹر اس کی اوپر چڑھنا پڑتا ہے. کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق جب اس پہاڑ پر چل رہے تھے حضور کے پیروں میں کچھ چھپا تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کام کریں آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں. وہ ابو بکر صدیق قربان جائیں ابو بکر صدیق کی ذات پر جنہوں نے اپنے کاندھوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھائے ہوئے اس پہاڑ کو چڑھا. کافی غار ثور پر پہنچے. غار ثور پر پہنچ کر حضور سے فرماتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھہرے. محبوب نے اندر جا کر دیکھا اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکے. سیدنا ابو بکر صدیق اس غار میں آتے ہیں اس غار کی صفائی کرتے ہیں. وہ غار ایسی تھی کئی سالوں سے جہاں کوئی داخل نہیں ہوا تھا. کہاں دھول مٹی جو کچھ بھی تھا آپ نے اپنے امامے کو پھاڑ کر اس کو صاف کیا. پھر دیکھا کہ دیوار میں سوراخ ہے جس میں موذی جانور کسی زہریلے جانور کے آنے جانے کا خطرہ ہے. کہ آپ نے اپنے تہبند کے ٹکڑوں کو پھاڑ کر اس میں جو سوراخ بنے ہوئے تھے ان سوراخوں کو پر کیا. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک سوراخ یا 2 سوراخ جس کو پر کرنے کے لیے کپڑا باقی نہیں تھا تو آپ نے اپنی ایڑیوں کو وہاں لگا دیا. پھر کہا کہ محبوب آپ تشریف لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. پھر حضور آرام فرماتے ہیں. حضور کا سر انور سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں ہے. قربان جائیں ابو بکر صدیق کی گود میں. قربان جائیں ابو بکر صدیق کی گود پر. کہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قرآن رحم میں رکھا ہوا ہو. اس طرح ابو بکر صدیق کی گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور رکھا ہوا ہے. حضور آرام فرما رہے ہیں کہ اتنے میں جن سوراخوں پر ابو بکر صدیق نے ایڑیاں لگائی تھی کہ اس کے اندر ایک زہریلا سانپ آتا. اس نے سب سوراخوں سے آنے کی کوشش کی. جب سارے بند پائے ایک 2 سوراخوں میں جب انسانی گوشت کی گرمی کو پایا وہاں اس نے ڈنک مارنا شروع کیا. وہ بار زہریلا سانپ تھا جو ابو بکر صدیق کی ایڑی میں ڈنک مار رہا. حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں حضور سر رکھ کر آرام فرمائے. اپنی نگاہوں کو اپنے پیروں پر گاڑ دیتے ہیں کہ ان پیروں کو ذرہ برابر جنبش نہیں ہونی چاہیے. یہ پیر ہلنے نہیں چاہیے. یہ پیر اگر ہل جائیں گے حضور کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا. یہ پیر ہلنے نہیں چاہیے. اپنی پوری توجہ اپنی دونوں پیروں پر رکھی کہ اس میں اگر کتنا ہی زہر سرایہ کر جائے تو پیر دھڑکانے لگتے ہیں. جب زہر اندر سرایہ کر جاتا ہے تو اس انسان کے جسم سے قابو نہیں رہتا. اس کے جسم میں وہ زور وہ طاقت نہیں رہتی. اس کے اندر ایک لرزہ تاری ہو جاتا ہے. کہ اپنی توجہ کو اپنی پیروں پر لگا کر رکھا کہ یہ پیر جنبش نہ کرے. توجہ وہاں رہی آنکھوں پہ سے توجہ ہٹ گئی. درد کی شدت جب ہوئی تو آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے رخسار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتے ہیں. حضور کے چہرہ مبارک پر چند آنسو کے قطرے گرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے. پوچھا ابو بکر کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ یہاں رک کر ایک بات غور کرے. کہا کسی کی آپ تعظیم کرتے ہو کسی کی آپ بڑی عزت کرتے ہو جب بھی ان کا نام لے آداب کے ساتھ القاب کے ساتھ بڑا بڑا القاب لگا کر لیتے ہو. لیکن کبھی ایسا ہو جائے جان کو بن آئی ہو ایسا عالم ہو کہ جس لمحے میں انسان کو کچھ کہنا ہوش نہیں رہتا تو وہ کیا کہہ رہا ہے. کہا ایسے عالم میں کوئی پوچھے اس سے کہ تجھے کیا تکلیف ہے کیا اس وقت وہ القابات گنائے گا؟ کیا اس کی ناموں کی فہرست پڑے گا یا پھر ڈائریکٹ کہے گا کہ مجھے یہ تکلیف ہے؟ کسی کو سانپ ڈس لے اس سے کوئی پوچھے وہ درد میں تڑپ رہا ہو اس سے کوئی پوچھ لے کہ بھائی کیا ہوا ہے وہ تو زاروں اٹھائے کرتے ہوئے اور پکار کہے گا کہ مجھے سانپ کاٹ دیا ہے. وہ آہ پکار کرے گا
قربان جائے ابو بکر صدیق کے عشق پر، قربان جائے اس محبت پر، اس محبت کی مثال کائنات ہستی میں نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ حضور پوچھ رہے ہیں ابو بکر کیا ہے، کیوں کرتے ہو؟ ابو بکر کا لہجہ دیکھے، ابو بکر کہہ رہے ہیں فدا امی باپی یا رسول اللہ مجھے تو آپ تو میرے ماں باپ قربان ہو، مجھے ساتھ دیا۔ کیا خطاب ہے، کیا مقام ہے کہ 7-10 اس مقام پر بھی حضور علیہ السلام کو اپنے ماں باپ کو قربان کیے جا رہے ہیں۔ ایسی مثال کوئی لا سکتا ہے، کوئی ایسا عشق بھی کر سکتا ہے جیسا عشق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ کیسی محبت کی ہے اس وقت، اس مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کو نازل فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ اے محبوب آپ اپنے ساتھی سے کہتے کہ وہ گھبرائے نہیں، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ ابو بکر جب غار ثور میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے خاندان کی قربانیاں بھی دیکھے، کیسی قربانی ہے کہ آپ کی بیٹی ام سلمہ غالباً وہ کھانا پکا کر کفار مکہ سے چھپتے چھپاتے گرم گرم کھانا غار ثور تک پہنچا رہی ہے۔ آپ کا ننھا بیٹا بکریوں کا دودھ نکال کر کفار سے چھپتے چھپاتے ہوئے غار ثور تک پہنچا رہا ہے۔ کہ ابو جہل جو ابو بکر صدیق کے گھر کو پوچھنے آتا ہے کہ آپ کی بیٹی ام سلمہ کو وہ چاٹا مارتا ہے، ان کے کان کی باری سے خون رسے رکھتا ہے، یہ ابو بکر صدیق کا خاندان ہے کہ جن کی قربانیاں دیکھے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی نصرت کے لیے کیا قربانیاں انہوں نے پیش کی ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ غار ثور سے جب مدینہ کے لیے نکلتے ہیں ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں حضور کہ ابو بکر صدیق کبھی آگے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ دیر کچھ قدم آگے چلتے ہیں پھر دائیں جانب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ قدم آگے چلتے ہیں بائیں جانب آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ قدم آگے چلے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے ٹھہر کر پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور تو سارے حال سے واقف ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں ابو بکر یہ کیا طریقہ ہے، کیوں ارد گرد گھوم رہے ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ حبیب اے آقا مجھے خوف ہوتا ہے کوئی دائیں جانب سے آپ کو حملہ نہ کر دے، اس لیے میں دائیں جانب آ جاتا ہوں، مجھے اندیشہ ہوتا ہے کوئی پیچھے سے آپ کو حملہ نہ کرے، میں پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتا ہوں۔ کہا حبیب مجھے میں جہاں مجھے خدشہ ہوتا ہے میں وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں کہ آپ پر چلنے والا کوئی بھی بات کوئی بھی چیز پہلے آپ پر بھی پہلے ابو بکر صدیق کے سینے پر چلے، پہلے ابو بکر صدیق سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچے۔ یہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، کیسی ذات ہے؟ مولا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ وہ 2 نیکیاں کاش ان میں سے ایک نیکی بھی رب تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرما دے تو انہیں ساری نیکیاں اس کے بدلے میں دینے کو تیار ہوں۔ کہ ایک رات والی نیکی وہ غار والی، اور دوسری دل والی نیکی۔ کہ دل والی نیکی کون سی؟ کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا، جب آپ نے وصال ظاہری فرمایا، اس کے بعد صحابہ کرام میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوا، ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ جس کیفیت کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ صحابہ جن کی ہر صبح حضور علیہ السلام کی دید سے ہوتی تھی، حضور کا چہرہ دیکھتے تھے ان کی صبح ہوتی تھی، حضور کو جب نہ دیکھتے بے قرار ہو جاتے، حضور کو نہ پاتے تو بے قرار و بے تاب ہو جاتے۔ کہ آج حضور کا وصال ہو چکا ہے، ہر کوئی بے قرار ہے، اتنا ہی عالم مدینے میں خوف کا عالم ہے، غم کا سما چکا ہوا ہے۔ یوں کہا جائے کہ قیامت صغریٰ مدینہ منورہ پر واقع ہے۔ کہا اتنا ہی نہیں بلکہ مدینہ کے اطراف میں جو لوگ کمزور ایمان والے، کمزور عقیدے والے لوگ تھے، وہ اسلام سے احتراز کرنے لگے، اسلام سے پھرنے لگے۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ زکوٰۃ کے ممکن سرے سے زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے احتجاج کیا، اسلام سے پھرنے لگے۔ یہ سارے حالات پیش آ رہے ہیں، ان تمام حالاتوں کی بنا پر تمام صحابہ جمع ہوتے ہیں، تمام کا اتفاق ہوتا ہے اس بات پر حضور کے بعد خلافت پر اگر کوئی بیٹھنے کا حق
سوار ہے وہ سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں حضور علیہ السلام کی حیات میں آپ نے مسجد نبوی میں پڑھائی. حضور نے آپ کو مصلی نبوت پر کھڑا کیا. ایک دن تو حضور علیہ السلام کسی صلح کے لیے کہیں تشریف لے گئے. وہاں سے آنے میں آپ کو کچھ دیری ہوئی. آپ نے کہا کہ ابو بکر سے کہنا کہ وہ نماز پڑھا دے. نماز ہو رہی تھی, 2 رکعت ہو گئی ہے, ابھی تیسری رکعت شروع ہے. حضور علیہ السلام جیسے تشریف لاتے ہیں, تمام صحابہ صفیں چھوڑنے لگتے ہیں, حضور کو راستہ دینے لگتے ہیں. حضور حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ نے اشارہ کیا ابو بکر صدیق کو کہ دیکھیں پیچھے حضور آ چکے ہیں. یہ ساری بات کہاں ہو رہی ہے؟ یہ عین نماز کے درمیان ہو رہی ہے, یہ عین نماز کے بیچ میں ہو رہی ہے. 2 رکعتیں ہو گئی ہیں, ابھی 2 باقی ہیں. ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹتے ہیں, حضور پیٹھ پر تھپاتے ہیں, کہتے ہیں ابو بکر نماز پڑھاؤ. ابو بکر پیچھے آتے ہیں, دوبارہ کہتے ہیں ابو بکر نماز پڑھاؤ, پیچھے آتے ہیں. 3 مرتبہ حضور نے کہا کہ ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹ کر صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور مصلی پر آتے ہیں, حضور نے نماز مکمل کروائی. نماز ختم ہونے کے بعد ابو بکر صدیق کو بلا کر کہا, ابو بکر جب میں نے کہا تھا نماز پڑھانے کا تو تم نے کیوں نماز نہیں پڑھائی؟ ابو بکر صدیق کا جواب تو سنے. کیا جواب دیتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں, یا رسول اللہ, ابو قحافہ کی بیٹی کی اتنی کہاں ضرورت ہے کہ محمد مصطفیٰ کا امام بنتا کرے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے میں کہاں اتنی ضرورت ہے کہ وہ آپ کی امامت کرے؟ میں کس طرح آپ کی موجودگی میں امامت کر سکتا ہوں؟ تمام صحابہ نے اجماع کے ساتھ اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفۃ الرسول بنایا جائے. حضور کے بعد خلیفہ اگر بنایا جائے تو آپ کو بنایا جائے. آپ خلافت پر مقرر ہوئے. اس کے بعد آپ نے ان حالات کو قابو میں کیا, ان تمام حالات کو صحابہ کو تسکین دی, دلاسے دیے. تمام صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور سب کو تسکین دی. اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات پیش آئے. حضور علیہ السلام نے اپنی وصال سے قبل حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر ججار دے کر آپ کو ملک شام کی طرف روانہ کیا تھا روم کو فتح کرنے کے لیے. وہ لشکر ابھی مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھا. جب حضور کی وصال کی خبر پہنچی تو لشکر وہاں ٹھہر گیا. وہاں سے اسامہ بھی لوٹ آ گئے. کہا انہوں نے بھی آ کر امیر المومنین سے کہا اب حالات ایسے ہیں کہ مکہ کے مدینہ کے ارد گرد جو بستیاں ہیں وہ سارے اب جہاد پر آگے بڑھ چکے ہیں. اگر وہ ایک موقع تلاش کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو ختم کر دیں, وہ اسلام کی اس شمع کو بجھا دیں. کہا بہتر یہ ہے, تمام صحابہ نے آپ کو مشورے دیے کہ اب بہتر نہیں ہوگا کہ اس لشکر کو نہ بھیجا جائے بلکہ اسے روک دیا جائے, کیونکہ جتنے بھی ہمارے بہادر جو بھی لڑنے والے جو ہمارے سپاہی ہیں وہ سارے اس لشکر میں ہیں. اگر وہ لشکر چلا جائے گا اس کے بعد اگر کسی نے یہاں حملہ کر دیا تو ہمارے پاس دفاع کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا. سب نے اس بات پر اصرار کیا. ہر کسی نے حضرت اسامہ لشکر سے جس کو لشکر کا سفر سالار بنا کے حضور نے بھیجا تھا وہ بھی لوٹ کر آئے. انہوں نے بھی کہا کہ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں, ہم یہاں رک جائیں. مدینے کے حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں, لوگ کبھی بھی جنگ کی طرف آمادہ ہو سکتے ہیں. اگر جنگ کی نوبت بڑھ گئی تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ ہر کسی کا مشورہ تھا, لیکن حضور علیہ السلام کو بھیجا ہوا لشکر تھا. اسے حضور نے روم کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا. وہ بکر صدیق فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اب دنیا یہاں سے باہر بھی ہو تو ہو جائے جو لشکر حضور نے روانہ کیا ہے. اب ان کی طاقت نہیں ہے اس لشکر کو روک سکے. وہ لشکر جائے گا تو وہاں سے فتح ہو کر بارش ہوگا. وہ لشکر روانہ کیا گیا. بہت سارے صحابہ نے اس پر اتفاق نہیں رکھا. آپ اس رائے کو, آپ اس قدم پر بہت سارے صحابہ نے کہا کہ آپ نے یہ کیا رائے اختیار کی, کیسا قدم اٹھایا. پھر وہ لشکر جب روانہ ہوتا ہے تو وہ جو قبائل جنہوں نے اسلام سے ارتداد کیا تھا, اسلام سے منہ پھیر دیا تھا, جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا, جو لوگ مل کر مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے, وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے. وہ لوگ ڈر گئے کہ یہ اسلام اس
اس کی بقا تو بہت باقی رہنے والی ہے۔ کہا ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ محمد عربی گئے ہیں، اب اس کی بات کون سنبھالے گا، اب تو یہ بکھر جانے والا ہے، اب اس کا کوئی ذرہ نہیں بچے گا، اس کا نام لیوا نہیں بچے گا۔ لیکن یہ تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کا وصال ہوا ہے تو اسلام ہے کہ روم کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے، لشکر ججار روم کو فتح کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا وہ بھیجا ہوا لشکر وہ جب جاتا ہے تمام قبائل کے اندر خوف و ہیبت بیٹھ جاتی ہے، سب لوگ منتظر ہوتے ہیں کہاں دیکھیں کہ وہ لشکر فتح یاب ہو کر لوٹتا ہے کہ شکست کھا کر آتا ہے۔ تو وہ لشکر رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے فتح یاب ہو کر لوٹتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسلام کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ وہ لشکر فتح یاب ہو کر لوٹا، تمام صحابہ اس بات پر ناخوش تھے کہ اس لشکر کو نہ بھیجا جائے، لیکن جب وہ لشکر کامیاب ہو کر لوٹا تمام قبائل کے اندر خوف و ہیبت تھی کہ ہر کوئی اس بات پر قائم ہوا کہ جو رائے ابو بکر کی ہے اس کی مثل کسی کی رائے نہیں ہو سکتی، جو وہ فیصلہ لیتے ہیں وہ فیصلہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی زکوٰۃ کے منکرین تھے ان تمام کے خلاف آپ نے جہاد کیا، کہا میں ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ جس کسی نے بھی زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، اگر وہ ایک بکری کا بچہ زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ دینے سے بھی وہ مکر گیا تو اسے بھی ختم کر دیا جائے۔ ابو حضرت عمر فاروق اعظم نے آ کے کہا کہ ابو بکر ابھی یہ وہ حالات نہیں ہے، ابھی اسلام کا بڑا نازک دور ہے، ہمیں تھوڑا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے کہا عمر پہلے تو تمہارے اندر بڑا جلال تھا، کہا اب جلال کہاں گیا ہے، کہا اسلام کے احکام کے خلاف اگر کوئی سزا بنا کے کرے گا تو اسے ہرگز گوارا نہیں کیا جائے گا، اس کی سزا تو یہی ہونی چاہیے۔ صدر ابو بکر صدیق نے ایک لشکر بھیجا، پہلے آپ خود گئے، اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کی سپہ سالاری کی، اور جتنے لوگوں نے بھی زکوٰۃ کا انکار کیا تھا ان تمام کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں قتل کیا گیا۔ کہا زکوٰۃ یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اگر اس کا انکار کوئی کرے تو وہ سرے سے قطعی طور پر وہ کفر کر بیٹھتا ہے، وہ اسلام سے ارتداد کر بیٹھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہا وہ دن کی نیکی جس میں ابو بکر صدیق نے اسلام میں جو چھوٹا فتنہ ہو رہا تھا وہ اس فتنے کے ہونے سے پہلے ابو بکر صدیق نے روک دیا۔ کہا یہ ابو بکر صدیق کی دو نیکیاں، اگر یہ نیکیاں مجھے مل جائیں تو میں اپنا ساری نیکیاں انہیں دینے کو تیار ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ایسی محبت کا انداز ہے، ایسا نرالا ان کا انداز ہے کہ ایسے انداز ہمیں کائنات کی ہستی میں جتنی تاریخیں گزری ہے ان تاریخوں میں ایسی محبت اور عشق کی مثال نظر نہیں آتی جیسا عشق ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام سے کیا ہے۔ کیسی جان ساری اولاد کو بھی حضور کی ذات پر اور دین رسول پر قربان کرنے کو تیار ہے، اپنی جان کو بھی حضور کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ کون ابو بکر ہے جنہیں اگر دین میں نصرت کا حکم دیا جائے، کہاں اسلام کو ضرورت ہے مال و متاع کی امداد کی جائے، اسلام میں تعاون کیا جائے، ابو بکر صدیق وہ کیا لے کر آتے ہیں؟ عمر فاروق اعظم ہر گھڑی وہ اس دور میں رہتے تھے کہ کب موقع ملے کہ میں حضرت میں ابو بکر سے نیکیوں میں سبقت لے جاؤں، نیکیوں میں ان سے آگے نکل جاؤں۔ تو ایک یہ جب موقع آیا تو آپ نے کہا کہ یہ موقع ہے، اس وقت میرے پاس بہت سارا مال و متاع پڑا ہے، آج تو ضرور ان سے میں آگے نکلوں گا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم جتنا ان کے پاس مال و دولت تھی کہ اس کی دو حصے آپ نے کیے، آدھا حصہ آپ نے گھر پر رکھا اور آدھا حصہ لے کر بارگاہ رسالت میں آئے۔ یہاں حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کیا لے کر آئے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے کل مال کے دو حصے کیے، اس میں سے آدھا لے کر آیا۔ پھر آپ نے دیکھا، آپ نے سوچا کہ آج تو سب سے زیادہ شاید مال نہیں لے کر آؤں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق آتے ہیں۔ کہا تن اور لباس کی جگہ پر ٹاٹ لگی ہوئی ہے، اس میں ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، ایسا لباس پہن کر ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں آ کر اپنا سارا ساز و سامان حضور کی قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ یا حضور فرماتے ہیں دونوں
ریفرنس دیکھے. حضور نے عمر سے پوچھا تھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر سے حضور پوچھ رہے ہیں اے ابو بکر گھر پر کیا چھوڑ کر آ رہے ہو؟ یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول بس ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا کہ پروانہ کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. کہ ان کے لیے حضور کی ذات ہی بس ہے. حضور کی ذات کے آگے سارا سب کچھ انہوں نے اپنا قربان کر دیا ہے. ابو بکر صدیق ہے. ان کا اخلاق و کردار ان کی خلافت دیکھیں. آپ نے 2 سال 2 ماہ اور کچھ دن آپ نے خلافت کی, لیکن ان خلافت کے ایام میں جب آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم بن خلیفہ ہوئے, جب آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے, چند روز کے بعد چند ننھی بچیاں سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس آتی ہیں. انہیں آ کر کہتی ہیں کہ آپ کیا خلیفۃ الرسول ہیں؟ کیا آپ ابو بکر صدیق کے بعد کیا آپ کو خلیفہ بنایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے لوگوں نے خلیفہ مقرر کیا. بتاؤ تم کیوں آئی؟ تو کہا آپ چلے, آپ کی ہماری گھر ڈیوٹی ہے. کیا ان بچیوں سے عمر پوچھ رہے ہیں کہ کیا ڈیوٹی ہے؟ کہا روزانہ عصر کے بعد خلیفہ رسول کا یہ معمول تھا. ہم یتیم بچیاں ہیں, ہم 6 یا 7 بہنیں ہیں. کہا ہماری 40 بکریاں ہیں. کہا امیر المومنین عصر کی نماز کے بعد ہمارے گھر آ کے ان بکریوں کا دودھ نکال کر ہمیں دیتے, ہم اس سے اپنی بھوک مٹاتے, اس سے جو بچ جاتا اسے فروخت کرتے, اس سے جو آمدنی ملتی اسے ہم اپنا گزر بسر کرتے. تب عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ابو بکر تم نے خلافت کو بڑا مشکل بنا دیا ہے, تم نے اس خلافت کو بڑا سخت ترین بنا دیا ہے. کہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جو بڑھیا کے یہاں خدمت کرتے ہیں, کئی سالوں سے کر رہے ہیں. کیسی خدمت؟ کہا وہ نابینا بڑھیا جسے یہ تک معلوم نہیں کہ جو اس کی خدمت کر رہا وہ کون ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم کو کسی نے اگر خبر کی کہ فلاں مقام پر ایک کٹیا ہے جس میں ضعیفہ رہتی ہے جو نابینا ہے, جس کو فالج ہوا ہوا, کہا تو انہوں نے سوچا کہ اس کی پرسش کو جاؤں, اس کی کچھ مدد کر دوں, اس کا کچھ کام کر دوں. تو آپ جب گئے تو وہاں دیکھا کہ سارے کام ہوئے ہیں. تو آپ سے دنیا نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں. کہا تمہارے یہ سارے کام کس نے کیے؟ کہا کوئی آنے والا ہے اللہ کا بندہ جو آتا ہے سارے کام کر جاتا ہے, کھانا بھی پکا جاتا ہے, میرے لیے کھانا بھی دے جاتا ہے, صاف صفائی بھی کر دیتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نابینا تھا, اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ پخانا پیشاب کہاں کرنا. کہا وہ گھر میں گندگی بکھری ہوئی ہوتی, ان گندگیوں کو بھی وہ صاف کرتے. کہا عمر فاروق اعظم نے کہا کہ کون آتا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم وہ کون آتا ہے. وہ آنے والا آتا ہے, خدمت کرتا ہے, صاف صفائی کرتا ہے. میں نے سینکڑوں مرتبہ اس سے نام پوچھا, لیکن وہ بندہ ہے کہ وہ نام بتانے کو تیار نہیں. وہ بس اتنا کہتا ہے کہ مائی تمہارا کام ہو رہا ہے, بس اتنا دیکھو تمہارے سارے کام ہو رہے ہیں. ابو بکر عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اب میں تمہاری خدمت کی ڈیوٹی لیتا ہوں کہ اب کل سے میں روزانہ آ کے تمہارے سارے کام کروں گا. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ نہیں مجھے تمہارے کام کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا تم نے تو آتے ہی اپنا اپنے باپ کا نام بتا دیا. ارے وہ بڑا نیک بندہ ہے, بڑا متقی و پرہیزگار ہے کہ اس نے اتنے سالوں سے میری خدمت کی ہے, ابھی بھی کر رہا ہے, لیکن اپنا نام نہیں بتایا کہ مجھے معلوم ہو کہ وہ خدمت کرنے والا کون. یہ ابو بکر صدیق ہے, یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ صداقت کے تاجدار کہ جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق کہا کہ انبیاء کے بعد یہ سورج اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے ابو بکر کے علاوہ جس کو یہ سورج طلوع اور غروب ہوگا. سب سے افضل ترین اگر نبیوں کی بات کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
یہ کیسے حضور کے ساتھی ہیں، حضور سے ان کی محبتیں کیسی ہیں، حضور سے ان کا یارانہ کیسا ہے، حضور کے ساتھ ان کا لگاؤ، ان کی رشتے کیسے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق نے 7 جماعت الاخرى کو ٹھنڈی پانی سے غسل کیا، اس غسل سے آپ کے جسم کو سردی لگی، ٹھنڈک لگی، اس کے بعد سے آپ کو بخار لگا اور یہ بخار 15 دن تک چلا، 15 دن تک آپ اسی بخار کے عالم میں علیم رہے۔ تو صحابہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم آئے، انہوں نے ملک شام سے اس طبیب کو بلایا، کہا ایک ماہر طبیب کہ جس کی طبت پر لوگ مثالیں لیا کرتے تھے، کہا ایسا طبیب انہوں نے بلایا۔ کہا عمر فاروق اعظم نے طبیب کو بلا کر کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ میں کیا مرض ہے، یہ دن بدن ان کا جسم کمزور پڑتا جا رہا ہے، ہڈیوں سے جان کم ہوتی جا رہی ہے، یہ اتنے روز سے اتنے دنوں سے بیمار و علیم ہے، بتا دو انہیں مرض کیا ہے۔ اس طبیب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ کا جسامت کا جائزہ لیا، اس کے بعد اس نے کہا ان کو مرض تو کوئی نہیں ہے، کسی کی جدائی ہے، کسی کی بچھڑن ہے جو ان کے دل میں ایک ناسور بن کر لگی ہوئی ہے، کہا وہ جدائی کی غم وہ کیفیت ہے جس کی بنا پر ان کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ابو بکر کیا بات ہے، کس کی جدائی ہے جس میں تمہاری یہ حالت ہوئی جا رہی ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہا عمر خدا کی قسم بتاؤ تم نہیں جانتے کہ میں کس کی جدائی میں تھا۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں، وہ کون ہے، وہ ذات رسالت المعاد ہے، وہ حضور سے جدائی کا غم ہے، وہ حضور سے بچھڑنے کا غم ہے، جو غم ابو بکر صدیق کو اس قدر در پا رہا ہے۔ آپ 15 روز تک علیم رہے، غالباً 22 یا 17 جماعت الاخرى کو آپ اس دار فانی سے وصال کر جاتے ہیں، لیکن جب وصال کرتے ہیں، جب نزاع کا وقت قریب آتا ہے تو آپ اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرماتے ہیں کہ عائشہ ایک چادر تو پڑی ہوئی ہے اور یہ 2 چادریں جو میں نے پہنی ہوئی ہیں، کہا اس سے غسل دینا، اس سے دھو دینا اور پھر اسی کا مجھے کفن دینا۔ بی بی عائشہ اس حسین کے ابا جان ہماری ایسی بھی حالات نہیں ہے کہ ہم نئی چادریں خرید کر کفن نہ دے سکے، آپ یہ تو نہ کہیں ہم نئی چادروں سے بھی کفن دے سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتی ہے کہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہا عائشہ نئے کفنوں کا کیا کرنا ہے، یہ کفن میں وہاں نہیں جانا ہے، وہاں کو دعوت رسول لے کر، عشق رسول لے کر، ایمان لے کر اور رب کے محبوب کا وہ محبت اور محبت کا چراغ لے کر قبر میں جانا ہے۔ یہ کفن کیا احساس رکھتے ہیں، یہ کفن اگر اسے دل کو پہنایا گیا ہو، کوئی سا بھی کفن ہو وہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ آپ نے وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو تیار کر جب نماز جنازہ بھی پڑھ مل جائے، اس کے بعد مجھے غوث رسول کے سامنے میرے جنازے کو رکھ دینا، میرے جنازے کو حضور علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کے سامنے رکھ دینا اور اس کرنا کہ حبیب آپ کا یار آپ سے آپ کے پاس دفن ہونے کی خواہش رکھتا ہے، اگر حضور کہیں مجھے دفن کرنا، اگر حضور نہ اجازت دے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق جب آپ کے جنازے کو تیار کیا گیا، نماز جنازہ پڑھ لی گئی، اس کے بعد جنازے کو لا کر جانب رسول کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تب اس طرح سے جس طرح آج امت خضرا اور روضہ رسول تعمیر ہے، اس وقت حجرہ عائشہ چار دیواری تھی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ تھا، کہ اس حجرے کے سامنے اس جنازے کو رکھ دیا، اس حجرے میں تالا رہتا تھا، اس کی چابیاں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے، کہ صحابہ جنازے کے سامنے رکھ کر دور کھڑے ہوئے اور آپ نے سب نے عرض کیا کہ حبیب علیہ السلام آقا ابو بکر صدیق آیا ہے اور ان کی خواہش ہے
کہ یہ آپ کے پہلو میں آپ کے قریب دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو انہیں اندر دفن کیا جائے۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تالا تھا، وہ خود بخود کھلا، وہ دروازے سے کنڈی کھلی، دروازہ کھل گیا کہ اندر سے آواز آئی، کہا حبیب کو حبیب سے ملا دو، یہ حبیب اس حبیب کی ملاقات کا مشتاق۔ ابو بکر صدیق کو اندر لے آؤ، اسے یہاں دفنا دو، کہ حبیب حضور علیہ السلام ان سے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جو پوری زندگی آپ نے حضور کا سایہ بن کے گزاری، حضور کے ہر لمحات پر، ہر قدم پر حضور کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب بھی مصیبت آئی، جب بھی تکلیف آئی، جب بھی آپ کو اذیت پہنچی، جب حضور کو کوئی خطرہ نظر آیا تو آپ حضور کے سامنے کھڑے رہے ہیں کہ حضور کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔ ساری تکلیف اگر حضور کو پہنچنے والی ہو تو وہ پہلے صدیق کو آ کر پہنچے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ کیسی محبت ہے، ان کی زندگی عاشقوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جس کو بھی اگر ایسی عاشق کو اگر اپنی راہ کو، راہ کی دشواریوں کو دیکھنا ہو، اپنی منزل سے عبور کرنا ہو، وہ اپنی ہدایت کی راہ کو پانا چاہتا ہے تو اس ابو بکر صدیق کی زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، دیکھے عاشق کیسے ہوا کرتے ہیں اور شاہ کس انداز سے ہوتے ہیں، ان کا عشق کیسا ہوتا ہے، ان کی محبتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان کی موت کیسے ہوا کرتی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے جو یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، حضور مسجد نبوی سے ایک روز باہر تشریف لا رہے تھے، آپ کے ایک جانب سیدنا ابو بکر صدیق تھے، ایک جانب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ کہا ان دونوں کی ہاتھ پکڑ کے آپ نے صحابہ سے مخاطب کر کے کہا صحابہ دیکھ لو آج اس انداز سے ہم مسجد سے باہر آ رہے ہیں، کہا بروز محشر کی جب ہم دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ جنگلوں سے اٹھائے جائیں گے، کہا تم دیکھو گے اس وقت میں اسی انداز سے نکلوں گا، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر فاروق اعظم، اسی انداز سے میرا بروز محشر سے نکلنا ہوگا۔ اسی ابو بکر صدیق ہے، رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اس عشق، اس محبت کی چند قطرے، اس کی چند ذرات ہمارے مقدر میں لکھ دے، ہماری نسلوں کو ان کی محبت جیسی محبت عطا فرما دے، ان عشاق سے سچی محبت عطا کرے، ان کی سچی محبت عقیدت اور ان کی آداب، ان کی تعظیم ہماری نسل کو تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ